अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम अमन के मरकज़ यानी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जहां पर इस वक्त दुनिया भर की नज़रें मरकूज़ हैं। और नज़रें क्यों मरकूज़ हैं? क्योंकि यहाँ पर वो हो रहा है जो सारी दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, जिसका इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया और अमन की तरफ पाकिस्तान ने अपनी ज़बरदस्त सिफारतकारी के साथ कदम बढ़ाया है। और अब इसी मामले को फाइनलाइज करने के लिए आज सुबह से एक ज़बरदस्त हैपनिंग हम देख रहे हैं। दो अहम वफूद, अहम डेलीगेशंस, ईरानियन डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन, इनको हमने रिसीव किया। और उसके बाद अब तक जो इत्तलात हम तक मौसूल हुई हैं, ये पहले मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद फिर कुछ डिनर ब्रेक हुआ है और उसके बाद फिर मज़ीद भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि शायद मामलात फाइनलाइज होने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का जो इसमें किरदार रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पाकिस्तान मीडिया का ये भी एक बड़ा प्राइड है कि जो जब ऑपरेशन मार्का हक चल रहा था उस वक्त भी जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस तरह का पाकिस्तानी मीडिया का किरदार रहा, और आज भी जब तक ऑफिशियली सरकारी ज़राए से हमारे पास कोई मुस्तरद चीज़ नहीं आ जाती, मोतबर चीज़ नहीं आ जाती, सनद याफ्ता चीज़ नहीं आ जाती, तब तक हम स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो अभी भी हम उन्हीं खतूत को फॉलो करते हुए कि जब तक हमारे पास कोई मुस्तनद चीज़ नहीं आ जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि आया क्या हो रहा है। इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो मुसलसल सुबह से हम डिस्कस कर रहे हैं। मसूद खालिद साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ मसूद साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, हम इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं, ये सुबह से मामला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा होपफुल है कि जो पिछले 19-20 दिन पाकिस्तान का किरदार रहा, जिस तरह से पाकिस्तान मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में रहा, पाकिस्तान ईरान को और अमरीका को लेकर आया, आज मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह इस नहज पे हो गए हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी खबर मिले, ये मामला आगे बढ़ता है या यहीं पर रुकता है और रुक कर कोई नतीजा निकलता है। आपने आज की सुबह से लेकर अब तक जितनी एक्सरसाइज देखी है, इससे आप क्या अभी तक का नतीजा अखज़ कर पाए हैं? बहुत बहुत मुझे मौका देने का। देखिए, बात यह है कि पहले तो दुनिया की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में जो ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेस जो है इसको मिलेगी, क्योंकि एक सुपर पावर और एक रीजनल कंट्री, रीजनल पावर कह लें आप, मिडिल पावर, उसके दरमियान मुकाबला था और उसके दरमियान जंग जारी थी। और इस जंग को यानी कि मज़ीद तवालत मिलने का बहुत इम्कान था। जिस तरह के वहाँ से वार्निंग्स आई वाशिंगटन से, और यानी कि दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए डिजास्टर्स वॉर। उस स्टेज से पाकिस्तान इस प्रोसेस को, इस यानी कि ब्रिंक्समैनशिप को वापस लेकर आया डिप्लोमेसी के जरिए, और उसने इन दोनों मुतहारिब पार्टीज को एक मेज पे जमा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान कोई ग्लोबल पावर तो नहीं है, पाकिस्तान कोई सुपर पावर तो नहीं है, या पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, गो के हम आजकल नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो ये रोल प्ले किया है, इसका पूरा क्रेडिट हमें जाता है, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को, नो डाउट अबाउट दैट। और इस पे हम 1.5-2 महीने से काम कर रहे थे। जब से वॉर शुरू हुई थी तो हमारा जो पाकिस्तान की सर जो तारीख लिखी जा रही है, ये इसको पता नहीं कौन सी पावर लिखा जाएगा। जी, ये डी एस्केलेशन की तरफ हमारी तवज्जो थी कि डी एस्केलेट हो और सीज फायर हो, तो उसमें हमें कामयाबी हुई। अब ये कि आज का जो सिलसिला है आपके सबके सामने है कि सुबह से ये बायलैटरल मीटिंग्स हुई। पहले ईरान के वफ्द की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन आया, वाइस प्रेसिडेंट वांस साहब यहाँ आए तो उनकी मुलाकात हुई दो तरफा, और उसके बाद इन दोनों की मुज़ाकरात की जो थी वो स्टार्ट हुआ, ईरान और अमेरिका का। और उसमें तसल्ली बख्श जो बात है वो ये है कि उस वक्त जब दोपहर को ये बात हो रही थी कुछ साथियों से, मैं भी कन्वेंशन सेंटर में था,
تو सीधी बात हो रही थी, तो वी वर नॉट श्योर अबाउट द फॉर्मेट, कि फॉर्मेट क्या होगी, आए ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स होंगी या डायरेक्ट टॉक्स होंगी। तो अब जो ये खबरें आ रही हैं वो ये हैं जी कि ये डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, यानी कि शायद अमेरिकन साइड ने भी कंफर्म किया है कि ये फेस टू फेस टॉक्स हैं, विच इन इट सेल्फ इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए इसी तरह ही प्रॉक्सिमिटी टॉक्स में तो ये है कि एक जो है वो मैसेंजर की तरह काम करना पड़ता है, कि एक का पैगाम दूसरे को, दूसरे का पैगाम जी पहले को। तो वो उसमें जाहिर बात है एक मुश्किल हम्म होती है, और आपको सही रिले करना होता है, यानी कि जो पार्टी फैसिलिटेट कर रही जी है उसका काम ये होता है कि जो एक पार्टी कह रही है, مثلا ईरान कह रहा है, तो जो उसका मैसेज है वो अमेरिका तक सही तरीके से पहुंचे। तो बहुत मुश्किल और कम्बरसम जी प्रोसेस है। तो ये आसानी हुई रिलेटिवली हम्म कि ये दोनों आपस में मेज के आर पार बैठ गए हैं, बात हुई है। और बीच में जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वो ये है कि बीच में एक डिनर का ब्रेक आया और उसके बाद फिर बातचीत रिज्यूम हुई है। तो और कुछ जी जी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, आप सही फरमा रही थी कि ये हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेफिनेटिव बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जी जाती हैं और वो फिर मिसकंस्ट्रू भी हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि एक ऑफिशियल वर्जन और का सर वेट किया जाए, लेकिन जो सर इंटरनेशनल मीडिया मसूद कह साहब, रहा है वो ये एक कह रहा और है भी कि चीज ये पॉजिटिव कि वाइब्स हैं। पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे थे कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है वो हेडलाइन की इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जिस प्रोसेस को पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है वो प्रोसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और जब ये दोनों ममालिक अपने अपने मुल्कों में जा रहे हों, ये वफूद, ये डेलीगेशन जब वापस जा रहे हों, तो ये कुछ लेकर जाएं, कुछ गेन करके जाएं, ये कोई नतीजा खेज आज का दिन, ये मीटिंग, ये प्रोसेस सारा का सारा रहे। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा है, मैं आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ अबसार आलम साहब, थैंक यू सो मच अबसार साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आती हूँ आपकी तरफ, ज़रा खुर्रम साहब से पूछें कि इस वक्त खुर्रम साहब जो सिचुएशन बन रही है और पाकिस्तान जिस तरह से सारे मामलात को लेकर चल रहा है, एक तरफ जो हमारा सिफारती मामला है, दूसरी तरफ हम अबलाग के मामले को देख लें। अभी मसूद साहब भी इसी नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस तरह की संजीदगी का और जिस तरह का मुजाहरा हमारी तरफ से ये किया जा रहा है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन मीडिया बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर आप सेक्टर की तरफ देखिए तो लगता है कि इस प्रोसेस में जब हम गए हैं तो हम मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आखिर में हम पहुंचे तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कुछ दोनों ममालिक कुछ लेकर जाएं। आपको लगता है लेकर जाएंगे? जी, कभी इम्कानात हैं कि इन मुज़ाकरात से कुछ ठोस हमें आउटपुट मिलेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों ममालिक के पास ठोस वजूहात हैं इन मुज़ाकरात में कुछ हासिल करने के लिए। अगर अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और ट्रंप चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शंस तक उन्हें सियासी हिमायत हासिल रहे अमरीकी अवाम की, क्योंकि ये जो जंग है ये अमरीकी अवाम में मकबूल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वेज 70 से 80% अमरीकी इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं। एक तो ये है कि जंग जारहाना जी है, इसका कोई इखलाकी जवाज नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इस जंग की वजह से अमरीका में जो महंगाई है, अफरात ज़र है, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है पिछले 40 सालों में। तो ट्रंप की कोशिश होगी कि कोई एक ऐसा ब्रेक थ्रू, अगर ब्रेक थ्रू नहीं तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क अपना लिया जाए इन टॉक्स के बाद कि जिसके बाद एक ऑनरेबल एग्जिट मुमकिन हो सके। उसके अलावा सदर ट्रंप ने आने वाले दिनों में कुछ अहम बैन अवी दौरे करने हैं, जिनमें बरतानिया का दौरा शामिल है, जिसमें चीन का दौरा शामिल है मई में, और वो चाहेंगे कि इन बैन अवी दौरों से पहले अमेरिका इस जंग को समेट ले। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को अभी तक इन 40 दिनों में कुछ नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप इंसानी जानों के हवाले से देखें, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान की उस एक मज़ाहमत भी आ रही है ईरान की तरफ से, लेकिन कोशिश ईरान की यही है कि जल्द अज जल्द इन मामलात को नबेड़ लिया जाए। तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो यही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ठोस हमें हासिल होगा इन मुज़ाकरात से। जी बिल्कुल ठीक। अबसार साहब, क्योंकि मुसलसल
صافی اور ہمارے لیے ایک لائن اور جس کی سنجیدگی کو ہم اس کا خود احساس کرتے ہوئے جو بہت کچھ ہمارے پاس بھی ایک انفارمیشن کا فلو ہے جو ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی مل رہا ہے، جو ہمیں یہاں پر بھی بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن ہم اس معاملے کی حساسیت کو، اس کی نزاکت کو جانتے ہوئے ہم وہ ساری باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر کوئی آفیشیل سند نہ آ جائے تب تک وہ ساری باتیں نہ کی جائیں. لیکن ایبسلیوٹلی جب آپ کے پاس اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں، انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو آگے کا جو راستہ ہے وہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی تو میں امید ہی دیکھ رہا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری خبریں آپ نے کہا آ رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ تو بہت انفارمیشن کا فلو ہے. وہ اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہ گیا. وہ جو اسرائیل جس طرح استعمال کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، اس چیز کو جو ابھی پروسیس چل رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے ابھی بلکہ آپ کے ساتھ ہی تھا شاید، اس وقت میں نے بات کی کہ آج لبنان پہ حملے نہیں ہوئے، شاید عائشہ بخش کے ساتھ. نہیں آپ مجھے بتا رہے تھے پہلے. جی. اور ابھی پھر انہوں نے حملہ کیا. تو کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں یہاں سے کہ کیا چیزیں آ رہی. میں نے فاکس نیوز کا ذکر کیا کہ فاکس نیوز وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں ایران اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہاں پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں ابھی میں ایک اس کا آپ کے ٹرمپ صاحب ہیں، ان کا ایک پرانا ٹویٹ 2020 کا میری ٹیم نے ابھی شیئر کیا ہے، وہ وائرل دوبارہ ہوا ہے. جی. اچھا 2020 میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران ہیز ون نو وار بٹ اٹ ہیز نیور لاسٹ اینی نیگوسیشنز، کہ جنگ کوئی نہیں جیتی لیکن بات چیت میں کبھی نہیں ہارا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ جی جنگ تو ایران ہار گیا، اب بات چیت میں وہ جیت جائے گا. وہی جو ہمارے ہاں چلتا نہیں ہے سلسلہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے، ہمارے ہاں تو سیاسی مخالفت کی وجہ سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے لوگوں پہ خام میں تنقید کی جاتی ہے. وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے اندر ایک پبلک اوپینین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ نہ ہو. اس لیے وہ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں، وہاں پہ پرسیپشن یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جیت چکا ہے لیکن ٹیبل پہ ہار رہا ہے. تو مجھے یہ چیز جو ہے یہ خطرناک لگ رہی ہے. اور پھر دیکھیں مائنز کے بارے میں پہلے آیا جی کہ 4 بحری جہاز، یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا، 4 بحری جہاز چلے گئے ہیں، اس پہ ایران نے ڈینائی کیا. اب آ گئی ہے کہ جی وہ تو مائنڈز کلیئر کرنا شروع کر دیا. ٹرمپ نے خود بھی انٹرویو میں اپنے کہا، پہلے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، انہوں نے جو انٹرویو دیا، انفیکٹ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے خود بھی اس کو پوسٹ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو یہ جو آپ کو میں ایک اور چیز یاد کروں، کچھ مہینوں پہلے کافی مہینے پہلے، کچھ نہیں کافی مہینے پہلے نیتن یاہو واشنگٹن گیا، اور اسے 6-7 مہینے پرانی بات ہے، اور اس نے وہاں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے ان کے ساتھ اس نے ایک میٹنگ کی. بچے تھے 20-22 سال کے، اور ان کو کہا کہ اصل وار تو ہتھیاروں سے نہیں لڑی جانی، اب اصل وار تو آپ لوگوں کے ذریعے لڑی جانی ہے، اس موبائل فون کے ذریعے لڑی جانی ہے. اس نے ٹک ٹاک کا نام لیا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے لڑی جانی ہے. تو اس سے آپ سوچ لیں کہ اسرائیل پورا لگا ہوا ہے اس وقت، کس طرح سے پینیٹریٹ ہو کر اور کہاں تک اس وار کو پہنچانا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. ندیم ملک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں مجھے. ملک صاحب بہت شکریہ. ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت ہم صبح سے اس ایکسرسائز کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی انٹرنیشنل میڈیا مختلف رپورٹ کر رہا ہے، کچھ یہ بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر کہ 4 گھنٹے کا جو پہلا دور تھا وہ ہو گیا کنکلوڈ، اب اس کے بعد پھر ڈنر بریک آیا اور اس کے بعد اب دوسرا دور اس کا آغاز ہوا ہے. ملک صاحب آپ کا اس سارے معاملے پہ انالیسس کیا کہتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی چلے گا آگے، یا آج رات تک 11-12 بجے تک کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے ہم؟ ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. میں آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوں یہاں بھی آ رہی ہے. اچھا جی. ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صحیح. ملک صاحب کے پاس میں دوبارہ جاؤں گی، غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے اس سے. مسعود صاحب یہی سوال اگر میں آپ کی طرف لے کر آؤں، آپ کو لگ رہا ہے کچھ کنکلوژن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آج آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ معاملہ بڑھے گا آگے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر ماضی دیکھتے ہیں تو ماضی میں جب اس طرح کے دور ہوتے ہیں یا کہیں میڈیشن ہو رہی ہوتی ہے یا دو ممالک آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ بڑے طویل دور چلتے ہیں, اور یہ 1 2 4 دن پہ معیت نہیں ہوتے, یہ مہینوں معاملات چلتے ہیں, 4 سال بھی معاملات چلتے ہیں. تو ابھی کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی اس بارے میں کنکلوژن کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق دونوں سائڈس سنجیدگی سے بات کر رہی ہیں, اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فیس ٹو فیس ٹاکس ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے امریکی وفد کا اتنا پتہ نہیں ہے, آپ شاید اس میں روشنی ڈال سکیں کہ کتنا بڑا وفد امریکی وفد آیا ہے, لیکن ایرانین وفد جو ہے وہ کافی بڑا ہے. 70-75 لوگ آئے ہیں, جس میں ٹیکنوکریٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان کے ڈپلومیٹس ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جو ہے, ایرانی سائڈ جو ہے وہ پوری تیاری کر کے آئی ہے, اور دے آر سیریس ان دیز ٹاکس. تو یہ سیریسنس اچھی چیز ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وائس پریزیڈنٹ وانس, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی یہاں پر 2-3 دن رہیں گے, وہ ہو سکتا ہے کل ہی واپس چلے جائیں. تو اگر یہ ٹاکس اس طرح چل رہی ہیں تو اس سے کچھ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فریم ورک شاید ایگری ہو جائے. مطلب ویسے تو ٹاکس کسی بات پہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں, اٹس جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ میک اور بریک, تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کولیپس بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پرپز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہو, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آؤٹ کم ہونا یعنی جو ہے دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ ایک فٹیگ بہرحال اپنی جگہ پر ہے, وار فٹیگ ہے امریکہ میں, اور بھی پریشرز ہیں, ایران کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. تو دونوں پارٹیز کی انٹرسٹ میں ہے کہ ایک تو سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے, اور بات چیت کے لیے ایک ایسا یعنی کہ جو ہے دائرہ کار طے کر لیا جائے کہ آئندہ جو ڈائلاگ ہو اس میں مزید اس کے اوپر پیش رفت ہو. اب اس میں نیوکلیر ایشو بھی ہو سکتا ہے, اسٹریٹ آف ہارمز, یہ 2 پرائرٹی ایشوز ہیں. باقی تو چیزیں جو ایران کے مطالبات ہیں, ہو سکتا ہے امریکہ اس کے اوپر انڈیکیشن دے, اور کچھ خبریں آئی بھی ہیں کہ وہ ان کے ایسٹس جو ہیں انفریز کریں گے. تو اگر اس طرح کی ریسیپروسٹی دونوں سائڈ سے فلیکسیبلٹی شو کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مشترکہ بیان دیکھیں. تو جو اطلاعات آئی ہیں جو ڈیلیگیشن کے حوالے سے, اور ان کے ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیم اور دیگر لوگ ہیں, اس کا بھی نمبر کچھ 70-71 کے قریب ہی آ رہا ہے. ویسے ندیم ملک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب بھی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کی میں شکر گزار ہوں. ملک صاحب, میں پہلے بھی آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ آپ کے انالیسس سر کیا کہتے ہیں. اس وقت ہم صبح سے جو معاملات دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی گرم جوشی بھی نظر آ رہی ہے, اور جس طرح کے بریکس بھی نظر آ رہے ہیں, ٹی بریک بھی ہے, لنچ بریک بھی ہے, ڈنر بریک بھی ہے, تو ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم کسی کنکلوژن میں یا کسی ایک ایسے کامن گراؤنڈ پر پہنچیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کل بھی چلیں گے؟ چلنے چاہیے, کل بھی چلنے چاہیے, ایون منڈے کو بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پوری امید یہ رہنا چاہیے کہ جب یہ کنکلوڈ کریں گے تو کچھ بنیادی پرنسپل کے اوپر اتفاق رائے ہوگا. باقی ڈیٹیلز اس کی چاہے مہینے چلتی رہیں, لیکن بیسک پرنسپل اگلے اگر 24 سے 48 گھنٹے میں اس کے اوپر اتفاق رائے کر کے جے ڈی وینس بھی اور کالے باپ صاحب بھی اٹھتے ہیں تو میرے خیال میں دونوں کا قد کاٹ سیاسی میدان کے اندر کافی بڑھ جائے گا, اور اپنے اپنے ملکوں کی بڑی خدمت کریں گے. دونوں ملک اس جنگ کو زیادہ دیر چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے, اور ایران کے اندر جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کو بھی اس سے نکلنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ گڈ سینس پریویل کرے, اور جب آپ ٹاکس کے لیے آتے ہیں تو تھوڑا بہت نرمی پیدا کر کے ایک دوسرے کو گنجائش دینی ہوتی ہے. تو جتنی مرضی بات چیت میں ٹف پوزیشنز لیں, لیکن تھوڑی تھوڑی دونوں سائڈ کنسیڈ کرتی ہیں, پھر گفتگو آگے چلتی ہے. تو میں کافی پر امید ہوں کہ یہ معاملات کسی حل کی جانب جائیں گے. وہ کل جاتے ہیں یا پرسوں جاتے ہیں, یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے. لگتا یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, ان اے پازیٹیو وے بڑھے ہیں آگے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب. یہ بھی فرمائیے کہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, آپ کی رائے میرے لیے بڑی اہم ہے کہ میں اس پر بھی آپ سے جان لوں کہ کہاں آپ کو لگتا ہے, آپ کے انالیسس کیا کہتے ہیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئکلی بات بن جائے گی, اور کہاں پر وہ معاملات ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شاید ڈیڈ لاک ہو اور یہ پھر بات آگے بڑھتی جائے. شاید جلدی میں تو کسی ایک نقطے پر بھی بات نہ ہو سکے, کیونکہ جو 10 شرائط ایران نے رکھی ہیں اور جو 15 نکات امریکہ کے, اب تو وہ پبلک ڈومین میں ساری باتیں. تو میرا تو خیال ہے کہ 2-3 بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر انہیں پہلے سب سے کوشش کرنی چاہیے کہ اتفاق رائے ہو جائے. ایک تو ایران کا مطالبہ کہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے, امریکہ کو
کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہر 6 ماہ بعد آ جائے. جون میں ان دونوں ملکوں نے, اسرائیل نے اور امریکہ نے, ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا اور اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا, تو آپ کیا کرنے آئے ہیں. تو اس کو مستقل جنگ بندی کے لیے ایک واضح قسم کی گارنٹیز ملنی چاہیے. دوسرا, ایران چاہے گا کہ اس کے اوپر جتنی بین الاقوامی سینکشنز ہیں وہ ساری سینکشنز کا خاتمہ کیا جائے. ابھی یہ خبر تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل میڈیا سے روئٹرز سے ریلیز ہوئی کہ جو اس کے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں قطر اور دیگر ممالک میں, اس کو انفریز کر دیا جائے گا. تو یہ اچھی بگننگ ہوگی. اسی طریقے سے امریکہ کے حوالے سے دیکھیں تو امریکہ چاہے گا کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایک جامع معاہدہ طے پا جائے. عمان میں جو ٹاکس ہوئی تھی اس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی, لیکن بات چیت کے درمیان میں اسرائیل نے حملہ کر کے تو ساری پروسیس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کے اوپر گنجائش دے گا اور بڑی فراخ دلی سے دے گا کہ سوائے سول نیوکلیئر یوز کے علاوہ باقی ایٹمی ہتھیار وہ نہیں بنائے گا. اس کے اوپر خامنہئی صاحب جو شہادت پا چکے ہیں, خامنہئی صاحب کا ایک فتویٰ بھی 2004 کا موجود ہے, تو ایرانی لیڈرشپ اسی کو بنیاد بنا کے دوبارہ معاہدہ کر سکتی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز تھوڑا سا ایک تھورنی ایشو ہو سکتا ہے. وہ ایران چاہتا ہے کہ وہ اس کا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران کا مکمل کنٹرول رہے گا. امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی تھوڑا عمل دخل ہو جائے. تو اگر تو وہ فری پیسج ہو جاتا ہے جس طرح پہلے تھا 28 فروری سے پہلے, اگر وہ سچویشن بیک ٹو 27 فیب پہ چلی جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کافی معاملات حل ہو جائیں گے, نئے دعوے کیے بغیر, نئے کلیم کیے بغیر. لیکن اگر کوئی ریگولیٹری فریم ورک لانے کی کوشش کریں تو اس پہ معاملات پھنس سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایران کو دیگر ایشوز پہ گنجائش دے دیں, دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, سینکشنز ختم ہو رہی ہیں, آپ کے جو ایسٹ فریز تھے وہ ریسٹور کر رہے ہیں, ریکنسٹرکشن پروسیس کے لیے اس کا راستہ کھول دیں, تو پھر شاید ہرمز کے اوپر بھی ایران کو گنجائش دیتے ہوئے زیادہ اعتراض نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. فیصل صاحب آپ یہ فرمائیے گا سر, جس طرح سے ملک صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایک سوال پھر یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ایران جو پہلے ہی جو امریکہ کی طرف سے مطالبات تھے یا جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران آلریڈی اب بتا چکا تھا کہ ہم تو اس حد تک آ گئے ہیں کہ کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے گی. وہ اپنے یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بھی کلیئر بتا چکا تھا. پھر جس طرح سے آیت اللہ خامنہئی شہید کا جو فتویٰ موجود ہے اس حوالے سے بھی وہ بڑا اپنی ایک رائے رکھتا ہے. لیکن آج جب یہ 30-40 دن کی جنگ چلی, ایک بڑی تباہی ہوئی, ان کی جو مین لیڈرشپ تھی, ٹاپ لیڈرشپ تھی, اس کے بہت بڑا نمبر ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا, تو کیا آج بھی وہی سچویشن ہے اور آج بھی بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں دوحہ مذاکرات میں معاملات رکے تھے, یا پھر اب یہ نئے سمت سے شروع ہو گئی بات ساری؟ جی کرن, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے بہت سارے معاملات تو پہلے طے بھی ہو چکے ہیں, اور اگر میں 2015 میں آپ کو لے جاؤں جب JCPOA سائن ہوا تھا تو وہ معاملات تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایران 3.67% انریچمنٹ پہ آ گیا تھا. IAEA کی ریگولر انسپیکشنز ہوتی تھی, وہ ویریفائی کرتے تھے کہ کوئی انریچمنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے, اور جو ان کا سٹاک پائل تھا وہ بھی انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا رشیا کو. تو یہ سب چیزیں تو ایران پہلے مان چکا ہے. اچھا 28 فروری سے پہلے بھی جو نیوکلیئر ایشو تھا اس پہ بیشتر چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں, اور 2 مارچ کو یہ امکان تھا کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں دونوں طرف سے وہ ملیں گے اور نیٹی گریٹیز کو فائنلائز کر لیں گے, اور پھر جو کمنگ فرائیڈے تھا اس پہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا. تو نیوکلیئر ایشو تو یہ سب ہو چکا تھا. اچھا اب اس میں جو 2 نئی چیزیں ہیں جن پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ فوکس ہوگا, ایک تو بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی, جس کی وجہ سے 2018 میں بھی ٹرمپ صاحب نے JCPOA چھوڑا تھا اور ابھی بھی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. ایک وہ چیز, اور ایک اسٹریٹ آف ہارمز. اچھا یہ جو بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایران کا نو گو ہے, ریڈ لائن ہے. ایران اس پہ نہیں مانے گا بیکاز یہ اس کے ڈائریکٹلی ڈیفینس سے لنکڈ ہے. اگر وہ یہ کر لیتا ہے, اس کو لمٹ کر لیتا ہے, تو پھر وہ ولنریبل ہو جائے گا بہت زیادہ.